باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا سبحان اللہ. سامعین گرامی تک سالانہ شب وصیہ میں حاضر ہیں. خاصا وقت بیت چکا ہے. میں وقت مقررہ پر اس بزم کا اختتام کرنا ہے. لہٰذا میں رسمی اور غیر رسمی تمام باتیں چھوڑ کر براہ راست اپنی موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے یہ توقع رہتی ہے کہ میرے سننے والے تسلسل کے ساتھ سنتے رہنے کی وجہ سے بہت سارے بنیادی بات اور بنیادی اصطلاحات کو ذہن میں رکھتے ہیں. لہذا میں براہ راست موضوع کو شروع کر رہا ہوں کیونکہ حضور پیران پیر دستگیر اور دیگر اولیاء اعظام سے ہماری نسبت ہے. اور میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ بندے کو جب تک کوئی بندہ نہ ملے بندہ نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم و عمل پر توقع نہ کیجیے گا. پوری زندگی بندگی کی خاطر اللہ کے بندوں کی تلاش میں رہیے. سبحان اللہ. جب آپ کو بندہ مل جائے گا تو اس بات کی توقع قطعی اور حتمی ہو جائے گی کہ ایک دن آپ بھی بندے بن جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ میں نے پڑھی, اس میں یہی مضمون رکھا کہ فرمایا میں نے تمہیں کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, بس تم میرے بندے بن کر میری بندگی کرو اس لیے بنایا. سبحان اللہ. چونکہ ہم بندوں کے طالب ہیں اور بندوں کی صحبت کے ذریعے بندہ بننا چاہتے ہیں. اور بات سنیں, بندہ بنتے ہی آپ کو خدا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. بندگی کے اندر ہی خدا کی خدائی کا راز ہے. سبحان اللہ. جو بندہ بن گیا اس کا دل مولا کی جلوہ گاہ بن گیا. سبحان اللہ. جو بندہ بن گیا اس کا دل مولا کی جلوہ گاہ بن گیا اور اسے انہی جلووں کے اندر رب مل گیا. سبحان اللہ. جب اسے رب مل گیا تو موت و حیات کا مسئلہ نیچے رہ جاتا ہے. رب جو مل گیا سبحان اللہ. اس کی زندگی اوروں کی زندگی طرح نہیں رہتی اور اس کی موت بھی اوروں کی موت کی طرح نہیں رہتی. وہ زندگی سے بھی اوپر ہے, وہ موت سے بھی اوپر ہے. لوگ نیچے اس کی موت و حیات کے لیے لڑتے رہتے ہیں. موت حیات کے مسئلوں میں لوگ لڑتے رہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, اور جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں نیچے والوں کو ان کی خبر ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. موت و حیات سے اوپر کا آدمی ہوتا ہے. وہ نہ ابن الوقت ہوتا ہے نہ ابو الوقت ہوتا ہے, نہ وقت کا بندہ ہوتا ہے نہ وقت اس کے تحت ہوتا ہے. وہ زمان و مکان سے بھی اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب چونکہ اس کے لیے ایک حال چاہیے, اس کے لیے باطن کے اندر ایک چیز تعمیر ہوئی بھی ہونا چاہیے, تب وہ چیز آپ کو میرے جملوں کی شہادت دے گی, ورنہ آپ کے لیے شاید یہ باتیں اجنبی ہو جائیں گی. جب تک کسی بات کے لیے اندر سے تصدیق اور شہادت نہ ملے آپ کچھ بھی کہہ لیجیے. جب اندر سے اس کے لیے تصدیق کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کے لیے پوری سامنے اس کے گیتا پڑھتے ہیں, اپدیشک پڑھتے ہیں, آپ اس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں, زبور پڑھتے ہیں, انجیل پڑھتے ہیں, اندر سے تصدیق چاہیے. تو اندر سے انسپائریشن جب تک نہیں ہوگی باہر آپ کچھ بھی کرتے رہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مجمع لنگر کے لیے جمع ہو جاتا ہے,
بات یہ ہے کہ اندر بھوک ہے تو لوگ آتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اندر بھوک نہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر لیجیے. حکماء نے کہا کہ بھوسی ٹکڑے کو حلوہ بنانے والی چیز بھوک ہے. بھوسی ٹکڑے بھی حلوہ بن جاتے ہیں اگر بھوک ہو. اور اگر بھوک نہ ہو تو منا سلوا بھی آدمی کہتا ہے کہ لے جائیے اٹھا کے, ہمیں نہیں چاہیے. اندر طلب اور اندر ایک چیز ہونی چاہیے. اسی طرح ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنی باتوں میں, لیکن اس سے پہلے آپ کے اندر بھی تو ایک چیز ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کے اندر وہ چیز نہ ہوئی تو پھر میری کہی ہوئی باتیں کام نہیں کر سکیں گی. اور آپ کے اندر وہ چیز اگر نہ ہوتی تو پھر آپ یہاں کرنے کیا آتے؟ سبحان اللہ. تو آپ کو جو چیز لائی ہے وہ میں نہیں لایا, آپ کو شب غوثیہ کے پیچھے غوث پاک کی نسبت یہاں لائی. سبحان اللہ. تو میری کامیابی اس میں یہ ہے کہ میں اگر آپ کو بھوسے ٹکڑی بھی دے دوں گا تو اندر جو چیز ہے وہ اس کو حلوہ بنا دے گی. سبحان اللہ. کہ میری ہے بات, میری ہے بات, آپ کے اندر ہے غوث پاک کی ذات, اس کی نسبت, یعنی غوث کی نسبت آپ کے اندر ہے. اور اس ذات نے ایک بات پہلے سے آپ کے اندر بنا رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ جمع ہیں. تو میری بات بن گئی ہے, میری بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بات بن گئی, تیری بات کرتے ہیں. تو وہ چیز آپ کے اندر اگر نسبت والی ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہلکی بات بھی کام کر جائے. اور اگر وہ شے اندر نہ ہوئی تو پھر یہاں سے کچھ بھی ہوتا رہے وہاں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو وہ جو نسبت ہے وہ اللہ کے ولیوں کی نسبت ہے اور وہی ایمان ہے. سبحان اللہ. وہی ایمان ہے. اس کے بغیر سب بیان ہے. اندر سے تاریں کسی ولی کے ساتھ لگی رہیں یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. کسی بندے کے ساتھ لگی رہیں یہی ایمان ہے. اور جہان اسی پیغام کا اب دشمن ہوتا جا رہا ہے. سسٹم, ماحول, میڈیا, ذرائع اور امت کی نوجوانوں کی تربیت کرنے والے علمی ادارے اب وہ صرف اس کو چھوڑ رہے ہیں, باقی پڑھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں, نالج پھیلا بھی رہے ہیں. سب کچھ باہر ہی باہر ہو رہا ہے, اندر کی دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے. اور اگر اندر کچھ نہ ہوا تو پھر باہر سے بھی ہونے والی بات کا اثر نہیں ہوگا. تو اولیاء اللہ کی نسبتیں اور یہ ذکر, یہ فکر, یہ مراقبے, یہ سلسلے, یہ مزارات, یہ اولیاء اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ حضور غوث اعظم کی ذات. حضور غوث اعظم ایک شخصیت کا نام نہیں, ایک مسلک کا نام ہے. حضور غوث اعظم فقط ایک شخصیت نہیں, وہ ایک مسلک ہے. اور اس امت کا حقیقی مسلک ہی وہ ہے جو غوث نے بتایا ہے یا خواجہ نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. باقی سب نیچے تو پھر باتیں ہیں تقلید کی. یہ تحقیق کے لوگ ہیں. غوث اعظم جیسی ہستیاں سب سے بڑھ کر حضور داتا گنج بخش علی اجمیری, حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضور خواجہ قطب الدین مختیار کاکی, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, حضرت فرید الدین گنج شکر, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, حضرت شہاب الدین شاہ سہرورد, حضرت مجدد پاک مجدد الافسانی. آپ نام گنتے چلے آئے. یہ جو بزرگ ہیں یہ ہے ہمارا مسلک, اور ان کے پاس سوائے امن کے کچھ بھی نہیں. ان کے اندر سوائے امن اور ایمان کی دوسری کوئی بات نہیں. تو جب تک ان کے پیغام امن تک امت نہیں پہنچے گی یا ان سے جڑ کر نہیں رہے گی, خطرہ ہے بربادی کا. اور اگر ان سے جڑ گئے اور جیسا کہ جڑ رہے ہیں سبحان اللہ, جڑتے رہیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی برباد نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہمارے ممدد اور مددگار ہی وہ ہیں جن کا تعارف ہی غوث ہے, اور غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا. سبحان اللہ. ہمارا جو ممدد اور معاون اور مددگار ہے وہی غوث ہے. تو بندہ بننے کے لیے بندوں سے جڑنا
بولیے بندوں سے جڑنا کرو. اب اس پیغام کو آپ ذہن میں رکھیں. اب میں بھی بندہ خدا انہی بندوں سے لگ کر پا کر آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ اب میں توحید بیان کر رہا ہوں کیونکہ بنیاد ہماری توحید ہے اور غوث اعظم کا جو مذہب اور مسلک اور پہچان ہے وہ بھی توحید ہے. پرچار توحید اور نفی شرک اور فروغ توحید. یعنی ولی کے وجود سے کیا ہوتا ہے؟ شرک بھاگتا ہے، توحید آتی ہے. ولی کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، توحید کا نکھرا ہوا تصور لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرتا ہے، دلوں میں اتارتا ہے. بس توحید دل میں اتری اور ذہن میں پہنچی، شرک بھاگ گیا اور ایمان آ گیا. غوث پاک کا یہ مشن رہا. الفتح الربانی جو ان کی تصنیف ہے، فتوح الغیر، نیت الطالبین جو ان سے منسوب ہے، اور دیگر کتب کا مطالعہ کریں. جہاں بجا وہ افکار توحید بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ. توحید کی راہوں کو واضح کر رہے ہیں اور شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں. ایک بات اور بتاؤں، گندم کاشت کرنے والے کو خطرہ ہوتا ہے کہ گندی بوٹی اگے گی. گندم جو بھی کاشت کرے وہ اس بات کی توقع ضرور رکھے کہ گندی بوٹی اگے گی. کیا یہ عجیب بات ہے، کسان نے اسے کاشت نہیں کیا تھا مگر وہ ہوئی، تو وہ جو ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ وہ خود بخود نہیں ہوئی، آپ نے جو گندم لگائی. سبحان اللہ. معلوم ہوا جہاں مثبت کام کریں گے تو منفی کام خود بخود جنم لے گا. سبحان اللہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس مثبت کام کو بڑھائیں. جیسے ہی وہ مثبت کام بڑھے گا، جیسے آپ گندم کو طاقت دیتے ہیں کھاد کے ذریعے، اور گندی بوٹی جو ہے جیسے ہی گندم بڑھتی ہے اور اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر مالی آ کے اسے کاٹ دیتا ہے. اچھا اور بات، جب آپ نے گندی بوٹی کٹوا دی، اوپر سے سنڈی اور آ گئی. سبحان اللہ. بھائی تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا آپ نے جو گندم لگائی میں اسی لیے آئی. تو اس سنڈی کو دعوت دے کے بھی نہیں بلانا پڑتا، وہ بغیر دعوت کے آتی. وہ کہتی ہے میرا جو پوسٹر ہے وہ لگا ہوا تو ہے، یہ پورا جو کھیت ہے یہ پوسٹر ہی تو ہے، یہ پبلسٹی تو ہے. آپ نے اسپرے کر کے اسے مارا، جب اسے مارا تو ٹڈی دل آ گیا. اب وہ پریشان ہے یار، یہ ٹڈی دل آ گیا. ادھر گندی بوٹی سے بچے تو سنڈی آ گئی، سنڈی سے بچے تو ٹڈی آ گئی، ٹڈی سے جو بچے تو طوفان آ گئے. کسان کہتا ہے مولا یہ ہے کیا؟ فرمایا تجھے بتانا نہیں ہے کہ اصل میں ہوں. مجھے بتانا نہیں ہے کہ میں ہوں، یعنی تیرا محافظ اور تیرا مددگار تو میں ہوں. مولا یہ تو میں نے کاشت نہیں کی تھی. فرمایا خالق تو نہیں میں ہوں. سبحان اللہ. جب تو نے نہیں کی یہ گندی بوٹی، تو نے کاشت نہیں کی تو سمجھ جانا میں نے کی ہے. سبحان اللہ. جب میں نے کی ہے تو پھر تیرے اکھاڑنے سے بھی اکھڑے گی. تجھے فصل دینے والا بھی میں ہوں، تیری فصل بچانے والا بھی میں ہوں. اس مثال کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کی تاریخ میں لکھا ہے خیر و شر من اللہ تعالی. خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شر بھی اللہ کی جانب سے. میری توجہ اس بات کی طرف اس لیے گئی، فتوح الغیب میں یہ بات لکھی ہے. حضور پیران پیر دستگیر نے فرمایا جس درخت سے خیر کی شاخ نکل رہی ہے، جس درخت سے خیر کی شاخ نکل رہی ہے، شر کی شاخ بھی اسی سے نکل رہی ہے. ایک ہی درخت کے دو شاخیں ہیں، خیر اور شر. خیر اور شر، خیر بھی اس سے اور شر بھی اس سے. مولا کہتا ہے کہ تو طالب نہیں ہے شر کا، تو خیر کا طالب ہے. وہ جو شر پھیلا وہ میں نے پھیلایا، صرف تجھے بتانے کے لیے کہ اصل میں ہوں، بنیاد میں ہوں، مصدر میں ہوں، منبع میں ہوں. تو خیر کو حاصل کر کے تو یہ نہ سمجھ کہ شر سے تو جان چھڑا لے گا. جس رب نے تجھے خیر دیا ہے اس رب سے رجوع بڑھا. شر لاتا بھی وہ ہے، شر مٹاتا بھی وہ ہے، وہی مٹائے گا.
بڑھائے گا اور اس کو ترقی دے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پیران پیر دستگیر اور دیگر اولیاء وہ توحید کا یہ پاک پیغام بتلاتے ہیں کہ توکل اس ذات پر. کس ذات پر؟ آئیے تھوڑی بات کھولیں. کس ذات پر توکل کریں جس سے توحید آئے؟ اس ذات پر توکل کریں جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. وہ ذات ہر جگہ موجود ہے. جب وہ ہر جگہ موجود ہے سبحان اللہ. اب ہم حمد بیان کرتے ہیں اور تمام اولیاء نے لکھی ہے ہم کہ بے شمار حمد اس ذات کی جس کا جلوہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ. جس کا جلوہ ہر جگہ اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تو اس کا جو وجود ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز اندر ہونی چاہیے اور وہ ہے اگر اس کو حرکت میں لائیں گے تو آپ یہ بات جان پائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے اگر میں اس کی تشریح کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار حمد اس ذات کی ہے جو ہر جگہ موجود ہے. کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے تو پھر آپ تعجب میں اس لیے پڑ جائیں گے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو ایک جگہ ہے اور وہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں بھی تو ایک جگہ ہوں اور وہ ہر جگہ ہے. سبحان اللہ. اب جب میں بھی ایک جگہ ہوں اور آپ بھی اس جگہ ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے. اب ہمارے شرک کے اوپر ایک چوٹ لگی آ کر اور وہ کیا چوٹ لگی؟ چوٹ یہ لگی کہ ایمان کہتا ہے کہ وہ ہے, دماغ کہتا ہے کہ تو ہے. سبحان اللہ. عالم سارا بھوکا ہے. عالم سارا بھوکا ہے. بھوکا مطلب وہی. اب ایمان لانا ہے کہ وہی ہے جو ہے اور ہر جگہ. ایمان یہ ہے کہ وہ ہے اور ہر جگہ. عالم سارا بھوکا ہے. وہی یہ عالم ہے کہ بھائی وہی ہے. عالم سارا بھوکا ہے اور پھر آگے جھگڑا میں اور تو کا ہے. سبحان اللہ. جھگڑا میں اور تو کا ہے. میں نے کہا بنتا چاہیے جو آگے چوٹ مارے کہ ایمانیات میں تو نے کہا آمنت باللہ هو الموجود. ایمان لایا میں اللہ پر اور وہی ہے جو موجود ہے. تو پھر کب جاگے گا تو؟ سبحان اللہ. تو کہتا ہے وہ ہے اور پھر تیرے کہنے کے کیا کہنے؟ تو کہتا ہے مجھے چھوڑ کر باہر جو کچھ بھی ہے وہ ہے. سبحان اللہ. تو میاں تو نے اپنے آپ کو چھوڑا کیوں؟ اپنے آپ کو نکالا کیوں؟ جب اس نے کہا کہ میں ہر جگہ. لہٰذا ایک منزل ایسی آنی چاہیے کہ تو اس بات کا اقرار کرے کہ بے شک جو کچھ ہے اسی سے ہے اور وہ ہر جگہ ہے. اور پھر یہ کہنے والا کہتے کہتے فنا کی منزل سے گزر جائے اور کہے مولا اگر باہر ہے تو تو ہے اور اگر اندر ہے تو تو ہے. بس تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے اور تو ہے. سبحان جب تو ہے کہے گا اور دل سے کہے گا تو پھر اگر اس نے کہہ دیا کہ جب ہوں ہی میں تو اب پاؤں تیرا ہوگا بول میرا ہوگا. قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ. میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. بندے کا قدم تو بندے پر نہیں ہو سکتا مگر خدا کا قدم تو ہو سکتا ہے. خدا کا تو ہو سکتا ہے. کوئی تعجب نہ رہا. خدا کا تو ہو سکتا ہے نا. جب خدا کا ہو سکتا ہے تو اب جب خدا کا ہو سکتا ہے لہذا یہ خدا کی مرضی ہے. چاہے کبھی رسول کی زبان سے بولے اور چاہے کبھی اس رسول کے فیضان غوث پاک سے اس کی زبان سے بغداد سے بولے. وہ خدا ہے. تو اس پر پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہاں سے بول یا یہاں سے نہ بول. نہیں, وہ خدا ہے. جب چاہے گا جہاں چاہے گا جیسے چاہے گا بولے گا. جب مدینے سے بولے گا قرآن بنے گا اور جب بغداد سے بولے گا فرمان قادر بنے گا.
جو باتیں خود کہتا تھا وہ اس سے کہلوائی سبحان اللہ اور وسیلہ بن گئے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے آج تک وسیلہ بنانا نہیں چھوڑا, ابھی بھی نہیں چھوڑا, سبحان اللہ ابھی بھی نہیں چھوڑا. دین پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. بول میرا سبحان اللہ تم بھی جب سر ہلاتے ہو تو پائے کے سر ہلاتے ہو. سبحان اللہ پائے کی محفل ہے. سننے والے کو سنتے وقت یہ تاثر ضرور دینا چاہیے کہ کیا وہ پہنچ رہا ہے بات تک. دین پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. دیکھو وسیلہ بن رہا ہے. سبحان اللہ آپ آئے کہ نہیں؟ اچھا جب ہر جگہ ہے طالب کون اور مطلوب کون؟ یعنی طلب کون کر رہا ہے اور طلب پوری کون کروا رہا ہے؟ سبحان اللہ پہچانو پہچانو پہچانو. تھوڑی مدد کرتا ہوں, آؤ قرآن پڑھو اور کسی بندے سے پڑھو, نیٹ سے نہ پڑھو. نیٹ بندہ نہیں ہے, انٹرنیٹ بندہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سوشل میڈیا آدمی نہیں ہے. سوشل میڈیا میں روح ہے فرنگی کی اور غوث پاک میں روح ہے محمد کی. میڈیا میں روح ہے فرنگ کی. اور اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. متاثر نہ کر سکا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں متاثر نہیں ہوا یورپ جا کر بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر. کیوں؟ میری آنکھ میں سرما لگا ہوا تھا شاہ مدینہ کا, سرکار دو جہاں کا. میری آنکھوں نے گنبد خضرا کا دیدار کیا تھا اور سبز سبز روضہ ان آنکھوں نے دیکھا, اور اس نسبت نے سبز گنبد کی جو نسبت ہے اس نے دل میں گھر کیا. ایسا گھر کیا کہ اب میں یورپ گیا, میں فلسفیوں سے ملا, دانشوروں سے ملا, اور میں نے ان کی کتابیں پڑھی, تمام علوم حاصل کر کے پھر آخر میں اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے. یعنی ان کی چیز کا انکار نہیں کر رہا, کہہ رہا چیز ہے ان کے پاس, بس میں متاثر نہیں ہوا. چیز ہے مگر میں متاثر نہیں ہوا. اس لیے کہ متاثر تو تب ہوتا کہ میرے اندر اثر نہ ہوتا, جب اس کا اثر ہے تو بس ہے. اگر آنکھیں بے نور ہوتی اور نسبت نہ ہوتی پھر تو متاثر ہوتا. جلوہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. جانو مسا بندر آئی, آپ فیروز بندر آئی, دستہ دیتے ہیں مہمانوں کو. شاہزیب صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر لگائیں, آپ شاہزیب صاحب محفل میں آ گئے. نعرے تکبیر کی اس کی اپنی محفل اور سب سے آخر میں آ گئے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا حیا بن جائے تو سمجھو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. 8 بجے آنا تھا, آنے والے جب لیٹ آئیں گے تو پھر آپ مجھے بولو 2-2.5 گھنٹے کے اعلان کدھر جائیں گے؟ میں 2-2.5 گھنٹے کی محفل ہوگی. اب جرمانہ تمہارے اوپر ہے, میں آزاد ہوں, تم کیوں لیٹ رہے ہو؟ تمہارے سے مراد تم سب ایک دوسرے کو مت دو. جو میرے ساتھ بیٹھے تھے سارا ثواب ان کو ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے صدر صاحب جمال علی سورمردی صاحب, کیونکہ جو اول آئے وہ اول پائے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے گا جناب, ایک مرتبہ کہیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے نے سمجھائی ہے یہ بات, جس بندے کے اندر محمدی روح ہے. ہم اس میڈیا سے نہیں لیں گے, ہم اقبال کے اقبالی ترجمان ہیں. اس نے کہا جب نجف کا سرما لگ گیا اور حضور کی نسبت مل گئی, خاک مدینہ و نجف, مطلب اسے بیان کر, اب میں متاثر نہیں ہوتا. معلوم ہوا دنیا کی چمک دمک سے اور دنیا کی رونقوں سے اور دنیا کے مال و متاع سے اور دنیا کے اسباب سے وہ ضرور متاثر ہوگا جس کے اندر خاک مدینہ اور نجف والی بات نہ ہو. جس میں ہوگی وہ متاثر ہوگا نہیں, کرے گا. وہ متاثر ہوگا نہیں, متاثر ہوگا, کرے گا, اور تنہا کرے گا. اور اگر نہیں کرتا ہی جائے, اگر مرد کرے گا. اور خسروں کو بارات کی ضرورت ہوتی ہے, مردوں کی نہیں.
ہوتا ہے وہ تو بغداد میں اکیلا ہی آتا ہے، سبحان اللہ وہ اجمیر میں اکیلا ہی آتا ہے. ہاں اس کے آنے سے انجمن بن جاتی ہے. وہ داتا اکیلا ہے، اکیلا. تو جب اکیلا آتا ہے تو پھر اکیلا ہی چھاتا ہے. بجاؤ تم ڈھول بجاؤ، جو کرنا ہے ڈگڈگی بجاؤ، مگر وہ تو آ گیا داتا بن کے. اب ڈگڈگیاں بج رہی ہیں ان کے پیچھے، نہ جاؤ شرکے، نہ جاؤ شرکے، نہ جاؤ شرکے، نہ جاؤ شرکے. اور جو جا رہے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہر جگہ وہی ہے، سبحان جا رہے ہیں وہی ہے. جو ڈگڈگی بجا رہا ہے کون ہے؟ ہائے ہائے، نہیں سمجھا یار. وہ تو مزے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا اور نیچے نہیں آتے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا وہی جو موجود ہے، جب وہ موجود ہے تو ہر جگہ ہے، جب ہر جگہ ہے تو اب بندہ چاہیے جو چوٹ مار کر کہے کہ جب وہ ہر جگہ تھا تو نے اپنے آپ کو مانا کیوں تسلیم کیا. لیکن میں جب تو ہے تو پھر بھگت. یہ بے سکونی تیری وجہ سے کہ تو ہے. اور جو اولیاء اللہ توحید کا پیغام لاتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی انا کو فنا کی طرف لے جاتے ہیں. جب تک تو انا میں ہے خدا کی قسم تجھے سکون نہیں ملے گا. کما لے پیسے، اچھے خاصے کما لے، بنا لے دوست یار تعلق، سیاست ویاست کر لے، معاملات کر، خدا کی قسم تجھے اندر سے سکون نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں، میں تو سنا رہا ہوں. جتنا کچھ کرنا ہے کر سکتا ہے کر لے، سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. 18 سال کی عمر بھی گزر گئی، 25 کی بھی گزر گئی، 30 کی بھی گزر گئی، 40 کی بھی گزر گئی. محمد عرفان جو مرضی کر لے سکون نہیں ملے گا. میں تو خود کو سنا رہا ہوں. سکون کیوں نہیں ملے گا؟ جب اس نے آ کر اعلان کر دیا قرآن نے کہ انا ہے تو فنا نہیں، فنا ہے تو انا نہیں. اگر انا ہے تو حکومت تیری ہے، کر. اگر تجھ میں انا ہے پھر تو کر، اور اگر تو فنا ہے وہ کرے گا. اگر تجھ میں انا ہے تو کر بھائی، اس نے دیا ہے معاملہ. اگر تجھ میں انا ہے کر، اور اگر ہو گیا فنا تو چپ کر. چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی. اتنا جان ہی بولنے دی، فنا کا پتہ نہیں، جگہ ہی نہیں ہے بات کرنے. اگر تو فنا ہے بے فکر ہو جا، وہ کرے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فنائیت سے گزر رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، لوگ بھی کافی سارے ساتھ تھے ان کے. بڑی سننے والی بات ہے. امام صاحب آپ کو پتہ ہے انا میں ہوتے ہیں، صوفیہ فنا میں ہوتے ہیں. نماز جب پڑھی ان کے پیچھے تو امام صاحب نے کہا اتنے مرید لے کے گھوم رہے ہو، حضرت جی یہ بتاؤ ذریعہ معاش کیا ہے؟ اچھا یاد آ گئی مجھے، یہ باتیں آج کی نہیں پرانی ہے، لہجے بھی پرانے. ذریعہ معاش کیا حضرت، کھاتے کماتے کہاں سے ہو؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت تین سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ دوہرا لوں. سبحان اللہ. پہلے جو نماز آپ کے پیچھے پڑھی تھی وہ ذرا دوہرا کے ٹھیک پڑھ لوں، پھر آپ کے مسئلے کا جواب دیتا ہوں. وہ تو پریشان پڑھ کر میں تو مقصد یہ تھوڑی تھا، مقصد یہ تھوڑی تھا حضرت مجھے بتائیے آپ کہاں سے. مطلب آپ نے فرمایا جس رب کی تو نے نماز پڑھی ہے وہ رب نہ صرف زندہ ہے بلکہ رزاق بھی وہی ہے. ابھی تیرے پیچھے ہی ہم نے پڑھی ہے، مالک یوم الدین بھی وہ ہے اور مالک رزق بھی وہی ہے. تو جب مالک رزق اور رزاق اور سب کچھ وہی ہے تو پھر بایزید بستامی کو زندہ رب پر ایمان رکھنے کے بعد یہ سوچنا کہ روزی کہاں سے آئے گی، یہ تو رب پر عدم اعتماد ہے. پارلیمنٹ اگر وزیر اعظم پر عدم اعتماد کرتے وزیر نہیں رہتا. اگر مومن اس کو رب مان کر اگر اس پر عدم اعتماد کر کے اور اس کے ہوتے ہوئے کہے کہاں سے آئے گا کیسے ہوگا، معلوم ہوا بھی اسے مانے. اور جب اسے مان لیتا ہے اور مان کر اس میں فنا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے میاں اب تو گیا مجھے مان، اب تو جان کہ
سبحان اللہ ترکیبیں اسے بہت آتی، مگر انا والوں کے لیے نہیں، سبحان فنا والوں۔ اللہ کن کے لیے؟ فنا والوں۔ فنا والوں کو دیتا بھی خود ہے اور ان سے دلواتا بھی خود ہے۔ فنا والوں کو دیتا بھی خود ہے اور ان سے بولے دلواتا بھی خود ہے۔ میں اس منزل پر آنا چاہتا تھا، مگر ایک بات میں کہنے سے پہلے چاہتا تھا کہ کچھ اور کہہ لوں، پھر کہوں تو لطف آیا ہے۔ وہ کیا؟ جب وہ ہر جگہ موجود ہے، جب وہ ہر جگہ موجود، سنو جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس موجود کا ایک ہی محبوب ہے، سبحان اللہ اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک کسی کا اختلاف نہیں، مسلمان مکتب فکر کا اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنوں کو بھی محبتیں دی ہیں اور جن پر بھی عطائیں کی ہیں، سب کا مجموعہ حضور ہے۔ سبحان اللہ گویا اللہ کے محبوب کثیر ہیں جلووں میں، لیکن سارے جلوے اگر جمع ہو جائیں تو ایک جلوہ واحد محمد میں گم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو یہ کہہ دیا جائے کہ موجود حقیقی اللہ ہے، غلط نہیں۔ موجود حقیقی اللہ، وجود حقیقی اللہ، تو رہا لیجیے موجود حقیقی اللہ ہے اور محبوب حقیقی محمد ہے۔ تو میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اچھا اب مزیدار بات سنو ذرا، تفسیر کے لیے بولنے کے لیے مزیدار بات یہ ہے کہ جب وہ موجود ہے اور ہر جگہ ہے، معلوم ہوا ہر جگہ سے پیار کرتا ہوگا۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر محمد کی محبت بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اس کی ذات کے لیے یہ عقیدہ رکھنا مومن پر فرض ہے کہ وہ ناقابل قسمت ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ ٹکڑوں میں نہیں بٹتا، وہ جدا جدا نہیں ہوتا، اس میں تقسیم نہیں ہوتی۔ سنتے آؤ، تقسیم نہیں ہوتی، اس ذات میں تقسیم نہیں ہوتی، فاصلے میں نہیں بٹتا، جدا نہیں ہوتا۔ جب فاصلہ نہیں، تقسیم نہیں، جدا نہیں ہوتا اور ہے بھی ہر جگہ اپنی شان قدرت کے ساتھ، تو جب ہر جگہ ہے اور تقسیم بھی کوئی نہیں، لہذا اب ضروری ہے ہر جگہ ہے اور ہر جگہ عاشق ہے، ہر جگہ سے محبت کر رہا ہے، ہر جگہ محب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ اچھا اب ہر جگہ سے محبت کر رہا ہے، حضور غوث اعظم کی روح کو ہدیہ کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں نوکر بن کر، ان کا ایک ادنا سگ بن کر ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جیسے تم سن رہے ہو اس سے زیادہ وہ سن رہے ہیں۔ اللہ کرے انا سے ہم گم ہوں، ان کی محبت میں فنا ہوں، ہماری گندی زبان بلاک ہو جائے اور ان کی پاکیزہ زبان جو زبان کی بھی محتاج نہیں وہ جاری ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ موجود ہر جگہ اور موجود ہو کر ہر جگہ محبوب مصطفیٰ، تو پھر قرآن سچا ہے نا۔ جس قرآن نے خدا کے وجود کو دکھانے کے لیے کہا رب العالمین، سنو، خدا نے اپنے وجود کو دکھانے کے لیے کہا رب العالمین، یعنی عالمین جہاں جہاں ہے رب میں ہوں۔ سبحان اللہ یہ اس کا وجود ہے، جہاں جہاں عالمین ہے، عالمین کا رب کون؟ اللہ، وہ اللہ عالمین کا رب، پالنے والا، چلانے والا۔ یہ نظام بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ، یہ وقت بھی چل رہا ہے، یہ ساری باتیں اندر آ گئی۔ جہاں جہاں عالمین کہا، اپنے وجود کو دکھانے کے لیے کہا رب میں ہوں، وجود میرا، عالمین کا خالق میں، مالک میں، رازق میں، عالم کا موتی میں، عالم کو بقا دینے والا میں، یعنی رب میں ہوں، مطلب وجود حقیقی میرا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہاں بھی موجود ہے، جا رہا ہے محبوب کو، جب کہا وجود تو کہا رب العالمین، سبحان اللہ، اور